ڈیفنس پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نائجیریا کے اس بیان کے بارے میں بتائیں گے جو اس نے پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کے بعد دیا ہے۔ اس بیان میں نائجیریا نے کیا کہا، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے حال ہی میں اپنے ایک زبردست میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیا یہ پہلے والا ہی شاہین 3 ہے یا اس میں موڈیفیکیشن کر کے اسے اور بھی طاقتور بنانے کے بعد تجربہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دونوں باتیں آپ کو بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ پیارے دوستو، نائجیریا نے JF-17 تھنڈر کے بارے میں ایک اہم بیان دیا ہے۔ اس میں نائجیریا نے کیا کہا ہے دیکھتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات بتاتے چلیں کہ جب بھی نائجیریا کی طرف سے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے کوئی بھی رپورٹ سامنے آتی ہے یا کوئی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کوئی بیان سامنے آتا ہے تو بھارت کو خاص طور پر آگ لگ جاتی ہے۔ اس کو پاکستان کے اس طیارے سے اتنی جلن ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ زہر ہی کھا کر مر جائے۔ بھارت کا میڈیا اس طرح کے بیانات دیتا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ دنیا میں اس سے بدتر کوئی طیارہ ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کو کھٹارا کہتا ہے، کبھی اسے اڑتا ہوا تابوت کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ جو اس کے منہ میں آتا ہے اس طیارے کے خلاف بھونکتا رہتا ہے۔ بھارت کو یہ بھی جلن ہے کہ نائجیریا اس طرح کے بیان کیوں دیتا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید نائجیریا کے پاس اس طیارے سے بڑھ کر کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے اور اس کی سیکیورٹی کا انحصار اسی طیارے پر ہے۔ یہاں ان عقل کے اندھوں کو بتانا ضروری ہے کہ نائجیریا کو جتنے بھی ہتھیار اپنے دفاع کے لیے ضروری ہیں وہ اس نے لینے ہی ہیں۔ اس میں بھارت کو جلنے کی کیا پڑی ہے؟ پاکستان ایک بڑا ایٹمی ملک ہے، اسی طرح بھارت بھی ایک بڑا ملک ہے، لیکن نائجیریا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کو اتنے زیادہ طیاروں کی شاید ضرورت نہ پڑے، اس لیے اس کا جتنا بجٹ ہے اس کے مطابق طیارے خریدتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی طیارے جو پاکستان نے نائجیریا کو دیے ہیں اس کی فضائیہ کے فرنٹ لائن کے طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے نائجیریا ایسے بیانات دیتا رہتا ہے جن میں ان طیاروں کی کارکردگی کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی نائجیریا کے ڈیفنس منسٹر نے ایک بیان دیا ہے کہ نائجیریا اپنے جدید ترین ہتھیاروں کی وجہ سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی سیکیورٹی فورسز اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ملک کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ نائجیریا کے پاس جو JF-17 تھنڈر طیارے موجود ہیں اس کی وجہ سے اس کی فضائیہ بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے ملک میں موجود دہشت گردوں کو اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان طیاروں کی وجہ سے ہزاروں دہشت گردوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اس جدید طیارے کی وجہ سے نائجیریا کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں بھی نائجیریا پاکستان سے اور بھی ہتھیار خریدے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس طیارے کی کارکردگی کی وجہ سے نائجیریا اور بھی طیارے خریدنے کے آپشن دیکھ رہا ہے اور امید ہے کہ اگلے وقتوں میں 3 اور طیارے بھی خریدے جائیں گے۔ یہ تھی نائجیریا کے حکومتی بیان کے بارے میں گفتگو جس میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا اور بھارت اس سے جل گیا۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ ناظرین اکرامی، اگرچہ پاکستان کے پاس بہت قسم کے میزائل موجود ہیں جو بھارت کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں، جن میں کروز اور بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت کو نیچا دکھانے اور اس پر روب رکھنے کے لیے پاکستان جدید ہتھیار بھی بناتا جا رہا ہے اور خریدتا بھی جا رہا ہے۔ پاکستان اپنے دوسرے سب میزائلوں کو ایک طرف رکھ کر دیکھے تو بیلسٹک میزائل میں شاہین 3 میزائل کو میزائلوں کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک لانگ رینج کا میزائل ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ میزائل اسرائیل کی طرف داغا جائے تو صرف 8 منٹ میں تل ابیب کو اڑا سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ان میزائلوں پر نئے تجربے کرتا جا رہا ہے اور ان کی صلاحیت کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ شاہین 3 بیلسٹک میزائل ایک ایسا ہتھیار ہے جو راکٹ لانچر سے چلتا ہے اور جب یہ لانچ ہو جاتا ہے تو اس کی سپیڈ بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ تیزی کے ساتھ اپنے دشمن کی طرف بڑھتا ہے اور ایک طویل وقت تک بالکل عمودی پرواز کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے ٹارگٹ کی طرف مڑ جاتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر دیتا ہے۔ دشمن کے دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنانے کے لیے یہ میزائل استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایسے میزائلوں کو کراس میزائلوں کی طرح اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ شاہین 3 ملٹی سٹیج میزائل ہے۔ اس میزائل کی رفتار کو بڑھانے کے لیے ان میں راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹرول سسٹم بھی کافی جدید ہے۔ اس کے انجن میں جلنے والے ایندھن کے لیے جدید ترین پمپ کا استعمال کیا گیا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی اس میں لگائی گئی ہے۔ اس میں یہ سسٹم بھی ہے کہ یہ سفر کے دوران اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے اور اپنی رفتار کو بڑھانے کے لیے یہ اپنے سٹیج کو گراتا جاتا ہے اور ٹارگٹ تک پہنچنے تک اس میں صرف وہ حصہ باقی رہ جاتا ہے جس میں بارود ہوتا ہے۔ شاہین 3 میزائل ملٹی سٹیج کا حامل میزائل ہے، اس لیے ابتدا میں اسے انجن کے ذریعے طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ دفاعی اداروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ شاہین 3 میزائل کو پہلے سے بہترین بنایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب یہ میزائل کسی دشمن کے علاقے میں جاتا ہے تو دشمن کا دفاعی نظام ان کو تباہ کرنے کے لیے الرٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے بھارت کا ایک میزائل پاکستان کی طرف آیا تو پاک فوج نے اسے دبوچ کر تباہ کر دیا۔ اس لیے اب شاہین 3 میزائل کو ایسی ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دے کر گزر سکتا ہے اور حفاظت سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں میزائلوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور جدید ترین میزائل بنائے جا رہے ہیں اور پاکستان بھی ان میزائلوں کی دوڑ میں شامل ہے۔ اس لیے پاکستان اپنے میزائلوں کو بھی جدید ترین بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے تاکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسا منہ ویسی چپیڑ ماری جائے۔ بھارت جہاں ایک طرف ہتھیار خرید کر اسلحہ اکٹھا کرتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چوکنا رہنا پڑتا ہے تاکہ بھارت کو یہ خوف لگا رہے کہ پاکستان بھی اس سے کم نہیں ہے، پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ ناظرین گرامی، شاہین 3 کا نیا تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں جدیدیت پیدا کر کے نیا تجربہ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب سے بھی التماس ہے کہ آپ پاکستان کو، پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماں کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔